قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھی ہے، جو اہل علم ہیں انہوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مجھے کس تعلق سے بولنا ہے۔ ٹاپک ہے قیامت کا منظر یا قیامت کی ہولناکیاں۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اور وہ 6 چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان 6 میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر قیامت بھی شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر قیامت کا ذکر فرمایا، آخرت کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر بیان فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت کا دن ایسا نہیں ہے کہ جو صرف انسان کے خیالات کے اندر ہو اور یہ سوچے انسان کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک تو قیامت کا ذکر اور اس پر بھی قسم کھا کر ذکر، اور قسم کھانے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور وہ قیامت کا ذکر کر رہا ہے اور قسم کھا کر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو یقینی ہے، جو ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ یعنی قیامت تو آنا ہی ہے، یہ دن ضرور آنا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور یہیں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہ بھی فرما دیا، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا کہ قیامت آنے والی، اتنا کافی تھا، لیکن اس کو اور پھر مؤکد کیا گیا، لا ریب فیہا بڑھایا گیا کہ شک شبے میں مت پڑنا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، کب آئے گی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب بھی تھوڑا بہت انسان یہ سوچے کہ ہمیشہ سے یہ سوچ کر آئے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں، ابھی تک تو نہیں آئی۔ چلو ٹھیک ہے، آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ اور اگر آئے گی تو ابھی بہت ٹائم ہے قیامت آنے میں۔ یہی سوچتے ہیں نا ہم اور آپ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک تم لوگ، انہم یرونہ بعیدا، تم اس کو دور خیال کرتے ہو کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی تم کو دور لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انہم یرونہ بعیدا، وہ تم کو دور لگتی ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی بالکل قیامت آنے والی ہے، قیامت کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ تو پہلی چیز قیامت آنے والی ہے، قسم کھا کر بیان کیا۔ آگے فرمایا، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کب آئے گی؟ تمہیں دور لگتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا اس بات پر کوئی عقیدہ نہیں تھا
جب وہ یہ سنتے تھے تو مذاق بنایا کرتے تھے، یہ بات ان کے ذہن کے اندر نہیں اترا کرتی تھی. کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، مٹی بن جائیں، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، گل جائیں، سڑ جائیں، مٹی میں مل جائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہمیں دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، کہ ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا، کہ ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے. مٹی میں مل گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گل گئے، سڑ گئے، مر گئے، پھر دوبارہ سے ہمیں بنایا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، او انسانوں، ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں، اس بات پر بھی پورا کا پورا کنٹرول رکھتے ہیں، عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، کہ تمہارے پور پور کو جمع کر دیں، تمہارے پور پور کو اکٹھا کر دیں. پور جانتے ہیں نا، یہ جو انگلیوں کے اوپر ہوتے ہیں نا، یہ نشان جو ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں. ہڈیاں تو پورے بدن کی بہت بڑی بات ہے، ہم تو تمہارے پور پور اکٹھا کرنے کے اوپر طاقت رکھتے ہیں. تو قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. مرنے کے بعد جب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں، اور دوبارہ اس کو انسان کو اٹھایا جائے گا. قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس چیز سے ڈرایا کرتے تھے. جب بھی آئے انہوں نے ڈرایا، جو نبی آئے انہوں نے قیامت سے ڈرایا. قیامت کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آخرت کا آنے والا ہے، جس میں حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی. ہر نبی ڈرایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا نقشہ بھی قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب انکار کرنے والوں کو گروہ کی شکل میں جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لایا جائے گا. جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، قیامت کا انکار کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک کر گروہ گروہ کی شکل میں لایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. جہنم کے دروازے جانتے ہیں آپ کتنے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7 دروازے. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنم کے دروازے کے قریب ان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، دروازوں کو کھول دیا جائے گا. ابھی یہ جہنم میں جانے والے ہوں گے کہ ان سے ایک سوال کیا جائے گا. وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے، جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا.
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم۔ او جہنمیوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، جو تمہیں رب کا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جو تمہیں اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ او لوگو، او جہنمیوں، کیا بتاؤ تمہارے پاس میں تمہارے رب کے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے؟ تو پہلی چیز تو یہ پوچھیں گے کہ رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور دوسری بات ان کی جو ہوگی وہ یہ ہوگی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تمہارے پاس میں تمہارے رب کے رسول نہیں آئے جو تمہیں آج کے اس دن سے ڈرایا کرتے تھے، آج کے اس ملاقات کے دن سے ڈرایا کرتے تھے، آج کے اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے؟ کیا تمہارے پاس میں رسول نہیں آئے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جزا سزا ہونا ہے، نامہ اعمال کا بٹوارہ ہونا ہے، جنت اور جہنم میں جانا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا تمہیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے، ہمیں تو سمجھانے والے بھی آئے، ہمیں تو رب کا قرآن پڑھ کر سنانے والے بھی آیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کا انکار کر دیا کرتے تھے، ہم اس کو مانا نہیں کرتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آواز آئے گی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، او میرے فرشتوں زیادہ دیر نہ لگاؤ، او میرے فرشتوں زیادہ دیر نہ لگاؤ، یہ جہنم کے دروازے جو تم نے کھول رکھے ہیں، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو، ان دروازوں کے اندر جلدی سے جلدی ان کو داخل کر دو، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں، رب کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں آخرت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، قیامت کے دن سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، دو باتیں۔ تو کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، ہم نے انکار کر دیا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ڈالو ان کو جلدی سے جہنم کے اندر۔ تو قیامت ایسی چیز ہے، اس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہوتا ہے،